اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ جو ہم باتیں کر رہے تھے کہ تصوف کی بھی کچھ باتیں ہوں گی، کوئی رمز کی باتیں ہوں گی، کوئی معرفت کی باتیں ہوں گی، اور مولانا رومی کی باتیں ہوں گی، تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں ایک اوور ویو ہو جائے کہ ہم کیا باتیں کرنے والے ہیں اگلے مختلف ویڈیوز میں۔ اجمل شاہ، ان سب بنیادی طور پر تو ہمارے ذہن میں یا ہمارا مطمع نظر ہے جو وہ انسان کی فلاح و بہبود جی، اور اس کی روحانی ترقی ہے۔ ترقی۔ اس حوالے سے ہم مختلف صوفیہ، جی صوفیانہ شاعری کرنے والے لوگ، تصوف پر جی کہنے والے، بات کرنے والے، تصوف پر لکھنے والے لوگوں کی باتیں کریں گے جی تاکہ ان کے پیغام کو ہم عام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ٹھیک ہے۔ مدعا یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا الہامی پیغام ہے جو، جی اس کا موضوع اور اس کا مقصد ہے جو ایک اعلیٰ سوسائٹی کا قیام ہے، جی جس میں لوگ ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھتے ہوں۔ جی اس میں مذہب کی قید بھی نہیں ہے، جی وہ رحمت کا اس کا در ہے جو، جی وہ سب کے لیے کھلا ہے۔ جی تو باقی پھر جو خوش قسمت ہوگا وہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے گا، اس کا دین اختیار کر لے گا بتائے۔ جی ادروائز یہ ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ وہ انسانیت کا درد رکھنے والا ہو، انسان کا احترام کرنے والا ہو۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں تقسیم شدید ہوتی جا رہی ہے۔ جی بالکل، یہ تقسیم بہت بڑی ہو نقصان گئی دہ ہے۔ جی اس تقسیم میں میں نہ اپنی بات جبر سے منوا سکتا ہوں، خاص صحیح کیوں نہ ہو، نہ کوئی مجھ سے اپنی صحیح بات منوا سکتا ہے، تو ہم کیوں نہ ان الہامی سرچشمہ ہے فیض کی طرف رجوع کریں جی جن کی بات سب سنتے ہیں۔ جی اور دلچسپ بات یہ ہے، ان بڑے لوگوں نے قصے کہانیوں سے، رمز و اشارے سے لوگوں کو اچھی بات بتائی ہے، جی بالکل۔ لٹ اور ڈنڈا اٹھا کر نہیں کھڑے ہو گئے۔ جی حافظ کا ایک شعر ہے، جی حافظ شیرازی کا، کہ حافظ وظیفہ یہ تو دعا گفتن است و بس، کہ حافظ تیرا کام پکارنا ہے اور بس، بس در بند ان مباش کہ نہ شنید یا شنید، اس چکر میں مت پھنس، اس کا اسیر نہ ہو کہ پرلے نے اس کو پلے باندھا یا نہیں باندھا، تم نے اپنا پیغام پہنچا دیا، بالکل اتنا ہے۔ ہاں، آگے پابندی نہیں ہے اس کی کروانی، یہ تمہارا کام نہیں، آگے اللہ تعالیٰ اس کو روشنائی اور رہنمائی دے۔ جی اسی طرح سعدی کا بھی ہے، یہ گلستان کے آخر میں انہوں نے لکھا، جی بر رسولان پیام باشد و بس، کہ جو پیغام پہنچانے والے ہیں ان کا کام ہوتا ہے پیغام پہنچا دیں اور بس کر لیں، گریبان نہ پکڑنا شروع کر دیں ایک دوسرے کا، احترام سے بات پہنچائیں۔ اور تو ہم بھی آپس میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو پیغام دیں گے، ایک دوسرے کا پیغام سنیں گے، شاید کوئی وہ۔ میں آپ سے ایک دو دفعہ ذکر ہوا کہ فارسی کلاسیکی ادب ہے جی، اس میں ایک وزیر نے، معروف آدمی تھا، جی اس نے کتاب لکھی کابوس نامہ۔ ہاں بالکل، اس کابوس نامہ میں یہ کلاسیکل جو بکس ہیں نا پولیٹیکل سائنس پہ، ان میں سے اہم کتاب، اس کے ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو میں۔ تو اس میں اس نے رائٹر نے انصر المعالی کابوس بن وشمگیر اس کا نام تھا، منسٹر تھا، جی اس نے لکھا ہے اپنے بیٹے کے نام، گیلان شاہ تھا اس میں۔ جی اس کتاب کے مقدمے میں اس نے لکھا ہے کہ دیکھیں، اور جو ازلی اور ابدی پیغام ہے جی وہ مجھے لگتا ہے مجھ تک پہنچنے والا ہے، ٹھیک ہے، میرا ٹائم دنیا میں مکمل ہو گیا ہے، یہ فیس اینڈ کی طرف جا رہا ہے۔ موت کا تو پیغام میں نے بڑے دانائی سے اور حکمت سے، خوبصورتی سے اس نے بتایا، میں نے جو اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں جو سیکھا اور تجربے سے جو جمع پونجی میری ہے، وہ ایک والد کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں تم تک پہنچنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میری اولاد ہو، جی بہترین سرمایہ بھی جو تمہیں دے سکتا ہوں یہی ہے۔ امید ہے کہ تم اسے پڑھ لو گے، پڑھو گے، اس سے کچھ سیکھو گے، اگر تم نہیں بھی پڑھو گے تو کوئی مسئلہ نہیں، خلق خدا اس کو پڑھ لے گی، شاید اس سے کوئی فائدہ۔ اس میں اس نے آداب زندگی بتائے۔ مین یہ ہے، میں کہتا ہوں وہ وزیر ہو کے کتنا کلیئر تھا اپنے تصورات میں کہ شاید بیٹا نہ پڑھے، لوگوں کا فائدہ اس نے، اور آداب بتائے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین کیسا ہوتا ہے، لوگوں کو کھانے پہ بلانے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں،
کوئی محفل سجانی ہے تو اس کے کیا آداب ہیں، وہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ سو ہم بھی جو اپنی اس مختصر سے وقت میں زندگی میں کچھ سیکھ سکے خود اپنے لیے ان کو دہرا لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، اور اگر کسی کا اس میں بھلا ہو جائے، کسی کا اس میں کوئی فائدہ نکل آتا ہے تو اچھا ہے، ہمیں اس کا ثواب بھی ہوگا اور ہم اپنا کام بھی کنٹریبیوشن بھی۔ تصوف ہے نا جو، اس کو تصوف دراصل اس کے ہزار معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایثار ہے، یہ احسان ہے، یہ عاجزی ہے، یہ انکسار ہے، یہ رواداری ہے، یہ مروت ہے۔ یہ وہ تصوف نہیں ہے جس میں وہ یعنی ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ یہ کرامات ہو گئیں اور وہ ہو گئیں، وہ کرامات ہے، وہ ایک اور پہلو ہو جاتا ہے۔ تصوف کا اس پہلو پہ آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ اصل جو اس کی خوبی ہے، خوبیاں ہیں۔ اچھا، مولانا رومی کی مثنوی اس سلسلے میں اس کو بہت سے لوگوں نے، علماء ادباء نے اور خاص طور پر جامی نے کہا ہے کہ یہ فارسی زبان میں قرآن ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر اور تشریح علامہ اقبال نے بھی کو بے حرف پہلوی قرآن نوشت، یعنی مولانا جلال الدین وہ شخص ہے، مولانا جلال الدین رومی، جنہوں نے فارسی زبان میں قرآن مجید لکھا ہے، یعنی قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ قرآن تو اللہ کا الہامی پیغام ہے، حضور پر نازل ہوا اور انہوں نے آگے لوگوں تک، امت تک پہنچایا، اس کی تفسیر ہے۔ مولانا رومی کی مثنوی کو اگر ایک کوئی عنوان دینا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ روح انسانی ہے نا جو، اس کو اس نے فوکس کیا۔ روح انسانی کی اہمیت کیا ہے اور یہ روح بے قرار کیوں ہے۔ اس کی پہلا شعر ہے مثنوی کا نا جی، بشنو از نئی چون حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند۔ تو بانسری سے سن، یہ کیا کہانی بیان کر رہی ہے۔ اور ایک بات کی، تو بانسری سے سن، یہ کیا کہانی بیان کر رہی ہے، اور کہانی بھی آگے دوسرے مصرے میں بتا دیا ہے کہ کہانی یہ ہے کہ از جدائی ہا شکایت می کند، یہ جو دور ہو گئی ہے، ہجر کا شکار ہو گئی، اسی کا گلہ کر ہے۔ گلہ کر اس سے رہی ہے جو روحوں کا مالک ہے، اور تو میرے اور آپ سے تو نہیں، روحوں کا مالک۔ اور مولانا نے اصل میں بانسری، روح انسانی کو بانسری قرار دی، اس کو استعارہ قرار دیا اس کا، اور ان میں مماثلتیں ہیں دونوں میں۔ ایک تو یہ ہے کہ روح انسانی کا بھی جہاں روح انسانی آج ہے، یہ اس کی جگہ نہیں تھی، اس کی جگہ عالم ارواح تھا۔ عالم ارواح سے یہ اپنی مرضی کے خلاف جبراً بھیج دی گئی، حکم اللہ کا ہوا اور غلطی کی یا جو بھی۔ بانسری بھی اس کی اصل جگہ اگر ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے یا نئے نواز ہے جو بانسری اس کے پاس ہے، کہیں بھی ہے، یہ اس کی اصل جگہ تو سرکنڈوں کا باغ تھا، اور اس کو بھی جبراً دور کیا گیا۔ دونوں ایک جیسی ہو گئی کہ اپنی اصل سے دور ہوئی اور ان سے پوچھا بھی نہیں گیا، اپنی مرضی کے بغیر دور ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ آن دیئر اون یہ سٹینڈ ہی نہیں کرتے۔ روح کا بھی اس روح ابدی کے ساتھ تعلق ہے تو زندہ ہے، تعلق ختم ہوا تو روح گئی۔ بانسری کا بھی جب تک بانسری بجانے والے کے منہ کے ساتھ تعلق ہے تو اس کے نغمے پھوٹتے، ورنہ نہیں ہے۔ اگر اس کو نہیں آتا بجانا، پھونک نہیں ہے اس میں، نہیں پھونک مارنے والا نہیں ہے تو کوئی آواز نہیں نکلتی، پھونک مارنے والا چاہیے، ادھر بھی رابطہ روح کا اصل سے ادھر بھی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کو وہ دیکھ لیں، چھید ڈال، سوراخ نے کا چھید ڈالے گئے، روح کو بھی وہ بہرحال اس کو المیوں کا شکار ہو کے اس سے دکھ درد سہے، کہ دونوں نے دکھ درد سہے، تو اس پوزیشن میں اس بنا پر مولانا نے اس کا یہ کہا ہے۔ اور بات مولانا نے یہ کی ہے، مولانا رومی نے کسے کہانیوں سے بتایا، کہیں صریح اور واضح نہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو اس طرح، بالکل کسے کہانیوں سے بات سمجھا دی ہے۔ یہ کہتے یہ ہیں کہ بنی نوع انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے جو، وہ کمیونیکیشن گیپ ہے، انسان ایک دوسرے کی بات، یہ بات انہوں نے اتنے صدیوں پہلے بتا دی۔ 700 سال پہلے ایک مولانا رومی سے ایک شعر منسوب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، معلوم نہیں ان کا ہے یا نہیں، لیکن مثنوی میں یہ مطالب جگہ جگہ ہیں۔ وہ منسوب شعر ہے کہ من گونگے خواب دیدے ہو عالم تمام کر، کہ میں ایسا گونگا ہوں جس نے ایک خواب دیکھا ہے اور ساری دنیا بہری ہے۔
آپ دیکھیں ایک خواب دیکھا ہے گونگے نے، اس نے کسی کو بتانا ہے لیکن وہ گونگا ہے، جن کو بتانا ہے وہ سارے ہی بہرے ہیں، ان کی کہانی کام نہیں کرتی۔ من عاجزم ز گفتن ہو خلقت شنیدنش، میں کہنے سے مجبور ہوں، کہہ نہیں سکتا کہ گونگا ہوں، اور خلق خدا ہے جو وہ سننے سے معذور ہے، بہری ہے۔ یہ کیفیت ہے انسانوں کی۔ انہوں نے ایک کمیونیکیشن کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے ان کا کہ کمیونیکیشن کیسے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے بتایا ہے کہ 100% کمیونیکیشن ایون ایک زبان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ دو لوگ ہیں، دو لوگ ان کا ذہنی لیول برابر ہو، جی، ایک ماحول میں پلے بڑھے ہوں، ٹھیک ہے، اور ساری ہی ان چیزوں لیول پہ برابر ہوں، اور جس لمحے بات ہو رہی ہے اگر کہنے والا خوش ہے جی، تو سننے والا بھی خوش ہو تو وہ کمیونیکیشن ہو، اور کہنے والا دکھی ہے سننے والا بھی دکھی اور اتنا ہی دکھی ہو تو وہ سمجھ سکتے، ہاں اتنا ہی دکھی ہو ورنہ نہیں سمجھ سکتے۔ ایسا ممکن نہیں ہے جب تک چوٹ نہ لگی ہو دل پہ، ایسا ممکن نہیں ہے نا جی، دونوں یہ ڈائیورسٹی ہے اللہ کی مخلوق میں، وہ ایک جیسے ہونے۔ سارے صوفیاء نے یہ گلہ کیا ہے کہ ہماری بات کوئی نہیں سمجھ، ان کا لیول اونچا تھا، عام لوگ اس لیول تک نہیں پہنچتے تھے، سو وہ کمیونیکیشن۔ مولانا رومی نے کہا ہے من بے ہر جمعیتی نالان شدم، اسی مثنوی میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے رویا، حالان ہو بدحالان شدم، میں خوشحال لوگوں کے خوش لوگوں کے ساتھ بھی ملا ہوں بیٹھا ہوں اور دکھی لوگوں کے ساتھ، میری بات کسی نے نہیں سمجھی۔ یہی خواجہ غلام فرید کا پیام ہے، یہی بلے شاہ کا پیغام ہے، یہی وارث شاہ کا ہے، یہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے، یہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہے، سب کیونکہ ان کا لیول اپ تھا، ان کو روحانی طور پر بڑے استعداد والے تھے، تو اس لیے کوئی بات سمجھیں، ہم بیٹھیں گے آپس میں بات کریں گے تو خود بھی ایک دوسرے کو سمجھائیں گے تو لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ ہاں، بہت دلچسپ ہے۔ تو ملیں گے جناب پھر دوبارہ۔